بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ. دیکھیں چلتے چلتے یہ سفر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے. حروف مستعلیہ پڑھنے کے بعد شیبہ مستعلیہ پر آ گئے. سبحان اللہ. شیبہ مستعلیہ کتنا خوبصورت سفر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے کیسے آسان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں دلوں کو تھامنے والا ہوں. آج ہم کر رہے ہیں حروف شیبہ مستعلیہ. اب مستعلیہ تو ہم نے دیکھ لیا. پر پڑھے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ مستعلیہ کہیں یا استعلاء کہیں. شیبہ یعنی کہ وہ حروف جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی پر نہیں پڑھے جاتے. کبھی تفخیم پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی ترقیق لائٹ پڑھا جاتا ہے. تفخیم پر پڑھا جانا، ترقیق لائٹ پڑھنا. الحمدللہ کتنی خوبصورت اور بات آج ہمیں سمجھ آ گئی. 3 حروف ہیں، الف، لام اور را. اب تفخیم کا ایک وجہ، ایک ریزن ہوتی ہے، یہ مستقل نہیں ہوتی کہ مسلسل ہی الف جو ہے وہ پر پڑھی جا رہی ہو نہیں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا لام ہر جگہ پر پڑھا جا رہا ہے، تفخیم میں پر پڑھا جا رہا ہے تفخیم. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا را مسلسل تفخیم میں پر کر کے پڑھا جا رہا ہے. یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، وہ اب ہم ریزن دیکھتے ہیں. سمپل سی صرف بات یاد کر لیں، سادہ سی بات، بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو لے لیا کرتے تھے، مشکل کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آسانی کو لے لیں، آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا ہر چیز آئے گی. اب شیبہ مستعلیہ کے مثالیں ہیں. اگر کوئی حرف الف سے پہلے لائٹ حروفوں میں سے ہو، ترقیق لیٹر میں سے، یعنی کہ لائٹ پڑھے جانے والے حروف میں سے ہوتے، جیسے تا ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے، کاف ہو سکتا ہے، نون ہو سکتا ہے، میم ہو سکتا ہے. کوئی بھی حرف لائٹ پڑھے جانے والا جو حرف ہوتا ہے ترقیق لیٹر میں پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر الف آ جاتا ہے تو وہ بھی لائٹ پڑھا جائے گا. جیسے تا با، با با، با با، تا با، ما کانا، فیہا، مما. اب یہ دیکھیں، اب یہ کیا ہے؟ الف لائٹ پڑھا جا رہا ہے. اب اگر کوئی حرف پر پڑھے جانے والے حروف میں سے، حروف استعلاء، مستعلیہ، تفخیم لیٹر میں سے، پر پڑھے جانے والے کوئی حروف میں سے اگر الف سے پہلے آ جاتا ہے تو الف پر پڑھا جائے گا. قال الذین، قال، غلمان، اب لام، اب غین کے ساتھ غلمان. اب یہ میم کیا پڑھا جا رہا ہے؟ میم کے ساتھ جو الف ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. اب یہ الف کیا پڑھا جا رہا ہے؟ الف مدہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ترقیق. جی. اب ہم فقال، اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ فقال، قاف کے ساتھ جو الف ہے تو وہ کیا ہو گئی ہے؟ پر ہو گئی ہے. اگر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کانا، قو، کا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. جب بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا، الف پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. جیسے طاغون، تو، تاب، تا، اور تا، زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اور الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اسی طرح را کے اوپر زبر آ جائے، را کے اوپر پیش آ جائے، را سے پہلے
را اگر ساکن کر رہے ہیں، را ساکن کر رہے ہیں، اس سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو وقف میں را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ پر کر کے ہے. را کے احکامات بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کو پوری ڈیٹیل سے دیکھیں گے، پوری ڈیٹیل سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی صرف فوری یہی سمجھ لیں. ٹھیک، اب ایک رہ گیا ہمارے پاس لام. لام سے پہلے اب لام کب پڑھا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لام جلالہ کہتے ہیں. اب جب ہم پڑھتے اللہ ہو، لام سے پہلے زبر ہو، لام پر پڑھا جائے گا. وہ بھی صرف سبحان اللہ کہ جب لام جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں لام کے اوپر زبر ہو یا لام سے پہلے زبر ہو تو لام کیا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا. اگر ہم پڑھتے ہیں الی السماء، یہاں پر تو لام پر نہیں پڑھا جاتا، صرف اللہ سبحانہ، جیسے کہ آیت نمبر 27 دیکھ لیں، 27 دیکھ لیں سورۃ البقرہ کی. الذین ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ. اب یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا ہے. دال کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے، لام پر پڑھا جا رہا ہے. اور نیچے دیکھ لیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. اب یہ کیا ہے؟ را کے اوپر زبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم اللہ، اللہ 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 اللہ. ہم پڑھے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ ملا. اب یہاں پر ہم کیوں پر نہیں پڑھ رہے؟ اب جب ہم بسملہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میم کے نیچے زیر آ گیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. اب را یہاں پر پڑھا جا رہا ہے بسملہ میں، الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. را پر پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ہمیں سمجھ آ گئی. شیبہ مستعلیہ، وہ 3 حروف جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی پر نہیں پڑھے جاتے ہیں، الف، لام اور را. اور ہم نے اس کو دیکھا، الف سے پہلے ترقیق لیٹر ہوں گے، لائٹ حروف ہوں گے، ہلکے حروف ہوں گے. جو ہم لائٹ حروف پڑھتے ہیں جتنے بھی حروف تہجی میں، تو اس کے ساتھ الف بھی لائٹ پڑھا جائے گا. اگر اس کے ساتھ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے، ہیوی لیٹر میں سے کوئی بھی آ جاتے ہیں، حروف استعلاء کہیں، مستعلیہ کہیں، تفخیم لیٹر کہہ لیں، یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، پر پڑھے جانے والا کوئی حروف تو الف پر پڑھا جائے گا. لام صرف لام جلالہ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سبحان اللہ، یہاں پر صرف پر پڑھا جائے گا. تو وہ ہم نے دیکھ لیا. را کی صرف اتنا بھی سمجھ لیں، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر پیش ہے، را سے پہلے زبر یا پیش ہے. را کو اگر ہم ساکن کر رہے ہیں تو را پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، ورنہ را ہلکا پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ، ہمیں سمجھ آ گئی. کچھ ہوا مشکل؟ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ کوشش کریں، جس چیز کی کوشش کریں گے وہ راستے آسان کر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین پر چلیں تو دین کے راستے آسان کر دیتا ہے. اگر برائی کے راستوں کو چنا جائے، برائی کے راستے بھی وہ تو ہیں ہی آسان، لیکن اپنے دل کو قرآن، اللہ اور رسول کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے. جب اس راستے پر چل پڑیں، یقین کریں پھر دوسرے راستوں پر دیکھنے سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ اللہم لا تجعلنا من الغافلین. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.